بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ فقہ اسلامی احکام شریعت کے مآخذ میں سے ہم نے اس سے پہلے 4 مآخذ پڑھ لی ہیں، کتاب و سنت جو متفقہ طور پر فقہ اسلامی کے مآخذ ہیں، اور اس کے بعد اجماع اور اقوال صحابہ، اور تیسرا مآخذ ہے فقہ اسلامی کا قیاس۔ پچھلے درس میں ہم نے قیاس کی تعریف اور اس کی حجیت کے متعلق کچھ پڑھا تھا۔ قیاس کی تعریف یہ ہے کہ جس نئے مسئلے کا حکم معلوم نہیں ہے اسے سابقہ مسئلے کے ساتھ ملا کر حکم معلوم کرنا، جبکہ دونوں میں کوئی مشترک علت پائی جاتی ہے۔ اور قیاس کی حجیت آپ نے پڑھی تھی کتاب و سنت سے اور اجماع سے اور عقل سے، یہ سب ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ جمہور قیاس کے قائل ہیں، بس ظاہریہ نے اس میں ذرا اختلاف کیا ہے، اور وہ اختلاف بھی برائے نام ہے۔ یہاں پر مسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ ظاہریہ کا اختلاف وہ برائے نام ہے، حقیقت میں قیاس کے بغیر گزارا نہیں، اور سارے ہی قیاس کو لیتے ہیں۔ آج ہم قیاس کے ارکان پر پہلے بات کریں گے، اور پھر قیاس کے دیگر موضوعات کو انشاءاللہ آج ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قیاس کے 4 ارکان ہیں۔ اصل سے مراد وہ جس کا حکم براہ راست کتاب و سنت سے ثابت ہے، اسے اصل کہتے ہیں۔ اور دوسرا فرع سے مراد نیا مسئلہ جس کا حکم ہمیں قیاس کے ذریعے ثابت کرنا ہے۔ اور تیسرا رکن ہے حکم سے مراد جو اصل مسئلہ ہے جس کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کے اندر جو حکم ہے اس کو حکم یا حکم الاصل کہتے ہیں۔ اور علت سے مراد وہ وصف مشترک ہے جو اصل اور فرع میں پایا جاتا ہے۔ اصل سے جو وصف نکال کر ہم فرع میں ثابت کرتے ہیں اس کو علت کہتے ہیں۔ ایک مثال کے ساتھ آپ سمجھیے، جیسے شریعت میں شراب حرام ہے، شراب اصل ہے ہمارے پاس خمر۔ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ تو شراب اصل ہے جس کی حرمت کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اور اس میں فرع مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی بھی نیا مسئلہ، جدید منشیات جن کا حکم ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ان کا نام لے کر ان کا حکم کتاب و سنت میں نہیں، جیسے کوئی بھی نشہ ور مشروب، نبیذ وغیرہ جس میں نشہ پیدا ہو جائے، یہ ہمارے زمانے میں کئی طرح کی بلائیں ہیں منشیات کے نام سے، تو ان تمام کو فرع کہتے ہیں، نئے مسائل کو جن کا حکم کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ اور حکم سے مراد اصل یعنی خمر کے اندر جو حکم ہے وہ ہے حرام ہونے کا۔ خمر اصل ہے اور اس میں حکم ہے اس کا حرام ہونا۔ اور علت سے مراد وہ وصف مشترک جو اصل اور فرع کے درمیان، اصل اور فرع کے مابین، اصل اور مرفوع نہیں ہے، اصل اور فرع کے مابین مشترک وصف، یعنی خمر میں کیا علت ہے جس کی بنا پر اس کو ہم حرام قرار دیتے ہیں، وہ حدیث میں اس علت کی وضاحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، کہ نشہ ور چیز وہ خمر کا حکم رکھتی ہے۔ آپ نے خمر میں یعنی شراب میں نشہ کو علت قرار دیا اس کی حرمت کی۔ اب ہم اس علت کو نکال کر ہر نئے مشروب یا معقول میں جو بھی نئی کھائی جانے والی یا پی جانے والی یا سونگھی جانے والی یا دھوئیں کے انداز میں اپنے جسم کے اندر جذب کی جانے والی ہر چیز پر ہم خمر کا حکم لاگو کرتے ہوئے اس کو حرام قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں ارکان قیاس کی مثال کے ساتھ وضاحت۔ یہاں پر مسلم نے اصل کی وضاحت شروع کی ہے۔ 4 ارکان قیاس ہیں، اب ان چاروں میں سے ہر ایک کی الگ الگ وضاحت آئے گی۔ سب سے پہلے اصل سے مراد وہ مقام ہے جہاں حکم پایا جاتا ہے، یعنی وہ مسئلہ جس کا حکم کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اور ہماری اوپر دی گئی مثال میں، مثال کے طور پر شراب، خمر، یہ اصل ہے۔ اور اصل کو مقیس علیہ، محمول علیہ اور مشبہ بہی، یہ مشبہ یہ نہیں ہے، مشبہ بہی عربی میں یہ سارے اس کے نام ہیں۔ آپ اس کو اصل یا مقیس علیہ کے طور پر یاد رکھیں، یہ معروف نام اس کا اصل ہے یا مقیس علیہ ہے۔ اصل سے مراد یعنی براہ راست
جس مسئلہ کا حکم کتاب و سنت میں ہے، اور مقیس علیہ جس پر قیاس کیا جائے گا، جس مسئلہ پر ہم نے قیاس کرنا ہے۔ یوں ہماری اس مثال میں خمر یہ مقیس علیہ ہے، یہ اصل ہے۔ اب اصل میں یہ شرط ہے جو جس کو ہم قیاس کے لیے دلیل بناتے ہیں کہ اس کا حکم براہ راست کتاب و سنت سے ثابت۔ اگر کسی مسئلہ کا حکم براہ راست کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ اصل میں ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ اس کا حکم براہ راست کتاب و سنت سے ثابت ہو، اور قیاس پر قیاس نہیں ہوتا۔ بعض فقہا نے قیاس پر قیاس کیا ہے، جیسے مصنف نے یہاں پر مالکیہ کا موقف ذکر کیا، مالکیہ بھی ایسا کرتے اور حنفیہ بھی ایسا کرتے کہ اصل سے ایک علت نکالتے ہیں اور نئے مسئلے کو ثابت کر کے پھر نئے مسئلے پر آگے قیاس کرتے ہیں۔ تو قیاس در قیاس غلط ہے، فرع پر قیاس نہیں کیا جاتا، اصل پر قیاس کیا جاتا ہے جس کا حکم براہ راست کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ مثال آپ یوں سمجھیے، جیسے ہم نے ایک مثال دی، اسی کی وضاحت کرتے جائیں تاکہ بات واضح رہے، آگے انشاءاللہ مزید مثالیں آ جائیں گی۔ جیسے شراب، اس کا حکم براہ راست کتاب و سنت میں ثابت ہے، تو ہم ہر نشہ ور چیز کو براہ راست شراب پر ہی قیاس کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ ہم کسی بھی نشہ ور چیز کو افیون پر یا چرس پر قیاس کریں، نہیں، یا کسی نشہ ور مشروب پر قیاس کریں، نہیں، ہم اس پر قیاس کریں گے جس کا حکم براہ راست کتاب و سنت میں ہے۔ اصل میں یہی ایک شرط ہے۔ آگے مصنف نے کچھ مالکیہ پر تنقید کی ہے کہ وہ قیاس در قیاس کے قائل ہے۔ ہم بس اصولی باتیں کچھ پڑھیں گے، باقی قیاس کی بحث میں بہت سی الجھی ہوئی باتیں مصنف کہہ دیں گے، اس الجھاؤ میں ہم نہیں پڑھیں گے، بس آپ کو اصول معلوم ہونے چاہیے اور قیاس کا تعارف آپ کے لیے بس مقصود ہے۔ دوسرا رکن ہے قیاس کا فرع۔ فرع کو مشبہ بھی کہتے ہیں۔ فرع سے مراد وہ نیا مسئلہ جو ہمیں پیش آیا اور جس کا حکم کتاب و سنت میں نہیں ہے، اور قیاس کی روح سے اس کا حکم معلوم کرنا مقصود ہے۔ جیسے نبیذ، کوئی بھی مشروب، نشہ ور مشروب، یا اسی طرح کوئی بھی نشہ ور چیز، اس کا حکم براہ راست کتاب و سنت میں نہیں، اس کا حکم ہم نے معلوم کرنا ہے، اس نئے مسئلہ کو فرع کہتے ہیں۔ اسے مقیس بھی کہتے ہیں، محمول اور مشبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرع اور مقیس یہ دو نام کافی ہیں۔ اب جو نیا مسئلہ پیش آیا جس کا حکم ہم نے کتاب و سنت سے معلوم کرنا ہے، اس میں دو شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ فرع کا حکم، اس مسئلہ کا حکم کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو۔ اگر اس کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے تو ہم نے قیاس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور فقہا کا یہ متفقہ اصول ہے کہ لا قیاس مع النص۔ جب نص میں یعنی قرآن کریم کی کسی آیت میں یا حدیث نبویہ میں ایک مسئلہ کی وضاحت آ جائے تو وہاں پر قیاس نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کا حکم براہ راست کتاب و سنت سے ثابت ہو گیا۔ مثال آپ یوں سمجھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کفارہ یمین میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے جس کو بعد میں پورا کرنا مناسب نہ ہو یا پورا نہ کر سکتا ہو، یا شرعاً پورا کرنا وہ ناجائز یا مکروہ ہو، تو وہاں انسان کفارہ قسم دے کر آزاد ہو سکتا ہے۔ اور کفارہ قسم کیا ہے کہ 3 کاموں میں سے ایک کام کر لے، یا غلام کا آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو لباس دینا ہے، کپڑے ان کو پہننے کے لیے فراہم کرنا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی کام نہ کیا جا سکے، استطاعت نہ ہو، تو پھر 3 روزے ہیں۔ اب یہاں پر شریعت نے کیا قسم کے کفارہ میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، اور غلام کو مطلق رکھا ہے، غلام کافر ہو یا مومن ہو، کیونکہ جب غلامی کا دور تھا اور جب اسلامی جہاد اپنی پوری آب و تاب اور روح کے ساتھ موجود تھا، تب جو غلام جو جنگوں سے لوگ پکڑے جاتے تھے ان کو غلام یا لونڈیاں کہتے تھے، اور اکثر غلام وغیرہ وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ جو مسلمان ہو جاتے اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی تھی، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی تھی، اور کافر کی کوئی اتنی قیمت نہیں ہوتی تھی کیونکہ قابل اعتماد اور ایماندار نہیں ہوتے تھے وہ۔ تو شریعت نے مطلق طور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں پر رقبہ مومنہ نہیں کہا۔ اب اس رقبہ کو کفارہ قتل خطا پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔ اللہ نے قتل خطا کے کفارہ میں کہا کہ جو ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، جو کسی مسلمان کو خطأ قتل کر دے، قتل خطا میں کفارہ ہے یہ غلام آزاد کرنا، اور دیت، یہ الگ ہے، اور کفارہ و اللہ کے حکم کی خاطر یہ الگ سے ہے۔ یہ غلام مومن غلام آزاد کرنا،
اور اگر مومن غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے ہیں، جس کا آگے جا کے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو خیر، کفارہ قتل خطا میں اللہ نے مومن غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، اور کفارہ قسم میں اللہ نے مطلق طور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، وہاں پر رقبہ مومنہ کی شرط نہیں لگائی۔ اس لیے قسم کے کفارے کو قتل خطا کے کفارے پر قیاس نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر رقبہ ہے مطلق تو اس کو رقبہ مقیدہ مومنہ کے ساتھ قیاس کر لو، نہیں، دونوں کا حکم الگ الگ ہے، تو ہر ایک کا حکم جو ہے اس کے مطابق ہی لیا جائے گا۔ اس طرح کفارہ زہار میں بھی اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، وہاں پر بھی مومنہ کی شرط یا قید نہیں لگائی۔ تو جب ایک حکم ایک مسئلہ کیا یعنی نص سے ثابت ہو تو اس کو دوسرے مقام پر قیاس نہیں کیا جاتا، جیسے میں نے آپ کو مثال کے ساتھ واضح کر دیا۔ تو فرع میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا حکم کتاب و سنت میں نہ ہو، اگر اس کا حکم ہے تو وہ اصل ہے، وہ تو فرع ہے ہی نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فرع میں اصل والی علت پائی جاتی ہے، علت الاصل فرع میں پائی جاتی ہے۔ اگر علت الاصل فرع میں نہ ہو تو قیاس ممکن نہیں ہے۔ جیسے شراب میں نشہ ہے، اب کسی بھی نشہ ور مشروب میں یا معقول میں اسکار یعنی نشہ کی علت پائی جائے گی تبھی قیاس ممکن ہوگا، اور اگر علت الاسکار نہیں ہے تو قیاس ممکن نہیں ہوگا۔ اب علت کتنی ہونی چاہیے؟ علت اتنی ہی ہو یا اس سے کمزور ہو علت ہو تب بھی قیاس ہو سکتا ہے۔ اگر اصل علت پائی جاتی ہے تو کافی ہے قیاس کرنے کے لیے۔ مسلم نے یہاں پر تھوڑی سی بات کہی ہے جس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ اگر اصل علت پائی جاتی ہے فرع میں، یعنی کسی بھی نئے مسئلہ میں اصل علت موجود ہے، جیسے علت الاسکار ہے شراب میں، اب نشہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو کسی بھی مشروب میں یا کسی بھی معقول میں، جب اس میں نشہ پایا جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ جب اس میں نشہ پایا جاتا ہے وہ تو حرام ہے، وہ علت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اسی نے کہا دوسری فرع میں شرط یہ ہے کہ اس میں پائی جانے والی علت اتنی ہو جتنی کہ اصل میں پائی جانے والی علت ہے۔ جیسے پینے کی کسی چیز میں نشہ اگر اتنا ہو جتنا شراب میں ہے تو اس پر قیاس کر اس طرح حرام ہوگی، وگرنہ اس کی حرمت اس کے برابر نہ ہوگی۔ مسلم کا اپنا خیال ہے۔ تو جب علت الاصل پائی جا رہی ہے تھوڑی یا زیادہ تو ہم قیاس کر سکتے ہیں، اس لیے ہر نشہ ور چیز کو حرام قرار دیا جائے گا، اس میں خواہ وہ نشہ کی علت ہو شراب کے برابر ہو تھوڑی یا زیادہ۔ باقی اگر ہم اس جمیلے میں پڑ جائیں نا کہ علت تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، تو پھر شراب کی کئی انواع ہیں، اور ان میں کچھ انواع وہ تھوڑا نشہ کرتی ہیں، کئی زیادہ نشہ کرتی ہیں۔ اور عہد رسالت کی شراب نبی اسلام کے زمانے میں جب شراب حرام ہوئی، اس شراب میں کتنا نشہ پایا جاتا تو اس کی مقدار ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ شراب میں نشہ ہوتا ہے، بس یہ علت کافی ہے ہمارے لیے۔ باقی اصل جس وقت شراب حرام ہوئی تو اس وقت کی شراب میں جو دیسی شراب وہ کھجوروں وغیرہ کو بھگو کر بناتے تھے، اس میں علت الاسکار کتنی کس مقدار میں ہوتی ہے اس کا ہمیں علم نہیں، اس لیے ہم بالضبط وہی علت باقی معقولات اور مشروبات میں ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوا تو شراب کی بہت سی انواع نکل جائیں گی، جیسے آج کل کئی طرح کی شرابیں بنتی ہیں، تو شرابوں کے اندر علت الاسکار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس طرح جو بھی نشہ ور اشیاء ہیں ان میں نشہ کی علت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، جب اصل علت موجود ہے تو قیاس ہو جائے گا، بس اس سے زیادہ کسی بکھیڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا قیاس کا رکن ہے حکم یا حکم الاصل، یعنی اصل کے اندر جو حکم ہے، جیسے شراب میں حکم ہے حرام ہونے کا، تو حکم الاصل سے مراد وہ شرعی حکم ہے جو اصل میں آیا ہے، یعنی مقیس علیہ میں ہے، اور اسے فرع میں تعدی کرنا، فرع میں متعدی نہیں فرع تک ثابت کرنا مطلوب اور مقصود ہے۔ جیسے ہماری اوپر دی گئی شراب میں مثال میں شراب کی حرمت یہ حکم ہے، حرام ہونا یہ حکم ہے۔ باقی اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے مثال میں نبیذ کی حرمت، تو نبیذ کا حرام ہونا وہ قیاس کا نتیجہ، یہ قیاس کا رکن نہیں، قیاس کا رکن وہ شراب کے اندر حرام ہونا یہی قیاس کا رکن ہے۔ تو حکم الاصل یہ قیاس کا رکن ہے، حکم الفرع قیاس کا رکن نہیں ہوتا، وہ تو قیاس کا نتیجہ ہے۔ اب اصل کے حکم کو فرع تک متعدی کرنے، متعدی کہتے ہیں پہنچانے کو، جیسے بیماری ہوتی ہے نا متعدی، تو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی، اس لیے عربی میں اور اس طرح کی اصولی یا بعض تراجم کی کتب میں لفظ متعدی استعمال کر لیتے ہیں۔ متعدی یہ عربی کا لفظ ہے حقیقت میں،
اور ہم متعدی مرض کو جانتے ہیں، وہ مرض جو ہماری نظر میں ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے وہ تو اللہ کی قضا و قدر سے لگتا ہے. خیر متعدی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ایک سے دوسرے تک پہنچ جائے. تو اصل کے حکم کو فرع تک پہنچانے کے لیے، فرع تک منتقل کرنے کے لیے، آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں، اس کی کچھ شرائط ہیں کہ حکم الاصل کیسا ہونا چاہیے. ان حکم الاصل کی شرائط کیا ہیں جس کو ہم فرع تک منتقل کر سکتے ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ حکم شرعی اور عملی ہو، کیونکہ فقہی مسائل کا تعلق صرف اعمال سے ہوتا ہے. قیاس صرف فقہی اور عملی مسائل میں ہوتا ہے. عقیدہ کے مسائل میں قیاس نہیں ہوتا، اخبار میں قیاس نہیں ہوتا، قصص میں قیاس نہیں ہوتا، اور اس طرح سیرت میں اور اس طرح شریعت کے فضائل میں دیگر اشیاء میں قیاس نہیں ہوتا. قیاس صرف فقہی اور عملی مسائل میں ہوتا ہے، جو بھی عملی زندگی کے مسائل ہیں، جیسے طہارت اور دیگر جو بھی ہمارے مسائل ہیں معاملات وغیرہ کے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ حکم معقول ہو. معقول ہو یعنی سمجھ آ رہا ہو، یہ نہیں کہ حکم سمجھ نہ آ رہا. جیسے شراب میں اس کا حرام ہونا ایک معقول حکم ہے جو سمجھ آتا ہے. یعنی حکم ایسا ہو کہ عقل اس کا ادراک، عقل اس کی علت کا ادراک کر سکتی ہو، اور اس کی دلیل، اور وہ اس دلیل سے کہ اس کی وہ علت نص میں مذکور ہو یا کسی اور دلیل سے، چاہے حکم کی اس سے ابتدا ہوتی ہو اور وہ کسی دوسرے حکم میں استثناء نہ ہو. یہ انہوں نے عبارت تھوڑی سی مشکل بنا دی، میں آپ کو آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم جس کو ہم دوسرے نئے مسئلہ میں منتقل کر سکتے ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ حکم معقول و سمجھ آ رہا ہو، چاہے وہ حکم عزیمت کے انداز میں ثابت ہو یا استثنائی مسائل میں ثابت ہو. جیسے عزیمت کے مسائل میں قیاس ہوتا ہے. عزیمت کے مسائل میں جیسے شراب حرام ہے، یہ عزیمت کا مسئلہ ہے. جو اصلی مسائل ہیں ان کو عزیمت کہتے ہیں، آپ نے عزیمت پڑھ رکھی ہے. جو اصلی مسائل ہیں، جو حکام اصلی ہیں، تو شراب کی حرمت یہ حکم اصلی ہے. اب اس پر ہم ہر نشہ ور مشروب کو قیاس کر سکتے ہیں، اور خواہ استثنائی مسائل سے ہو، جیسے بیع سلم، یہ معدوم کی بیع سے مستثنا ہے یا عقد استثناء. اصل یہ ہے کہ معدوم کی بیع جائز نہیں، اور بطور استثناء کے شریعت نے بیع سلم کو، یعنی زمین کی پیداوار میں ایک مخصوص بیع ہے بیع سلم، کہ کسان کو پہلے پیسے دے دیے جائیں اور سیزن کے آنے پر، یعنی اناج کے پیدا ہونے پر، اس سے گندم یا چاول یا کوئی بھی اناج وصول کر لیا جائے. اسے بیع سلم کہتے ہیں. اسی طرح جو آرڈر پر ہم چیز تیار کرواتے ہیں، اگرچہ چیز موجود نہیں ہوتی لیکن اس کے جواز پر فقہا کا اتفاق ہے، یہ استثنائی صورت ہے. تو بیع سلم یہ ہمارے پاس ایک اصل ہے، اس پر ہم عقد استثناء کو قیاس کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے آرڈر پر تیار کروانے کو. تو چاہے حکم وہ مسائل عزیمت سے ہو یا مسائل رخصت سے، جب وہ سمجھ آ رہا ہے، اس کی علت بھی معقول ہے، تو اس پہ قیاس ہو سکتا ہے. اور اگر حکم سمجھ نہ آ رہا ہو، یعنی اس کی علت کا ادراک ممکن نہ ہو، تو وہاں پر قیاس نہیں ہو سکتا. جب حکم کی علت کا ادراک ممکن نہ ہو، معقول المعنی حکم وہ ہوتا ہے جس کی علت کا ادراک ممکن ہو. اور اگر علت سمجھ نہ آ رہی ہو، جیسے شراب میں حرام ہونا علت سمجھ آتی ہے ہمیں کہ اس کی علت الاسکار ہے. اور اس طرح میں نے جو آپ کو دوسری مثال دی، معدوم کی بیع جائز نہیں کیونکہ چیز موجود نہیں ہے، اس میں جہالت ہو سکتی ہے. تو اگر علت کا ادراک ممکن نہ ہو کہیں پر، تو وہاں پر قیاس نہیں ہو سکتا. جیسے عبادات ہیں، عبادات میں علت کا ادراک ممکن نہیں، جیسے فرض نمازیں 5 ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نمازیں 5 کی بجائے 6 کیوں نہیں. اور فجر کی نماز میں 2 رکعت ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو بڑی راحت کا اور بڑے سکون کا ٹائم ہوتا ہے، تب تو 4 رکعت پڑھنی چاہیے، زیادہ رکعت ہونی چاہیے. اور نماز کی خاص کیفیت اور یہ آداب اور یہ شرائط. تو احکام تعبدیہ جو ہوتے ہیں نا، یعنی جن کا تعلق محض عبادت سے ہے، ان کی علت معلوم نہیں ہوتی اور ان کے حکم پر قیاس بھی نہیں ہو سکتا. جی اگر حکم معقول المعنی اور اس کی علت معلوم ہے تبھی قیاس ممکن ہے. حکم الاصل کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی علت کے کسی دوسری چیز میں پائے جانے کا تصور کیا جا سکتا. اگر تصور نہیں کیا جا سکتا تو قیاس ممکن نہیں. جیسے ہمارے پاس حکم ہے سفر میں قصر کرنے کا یا سفر میں روزہ چھوڑنے کا. اب اس میں علت کیا ہے سفر میں نماز قصر کرنے کی؟ وہ سفر ہی ہے، وہ مشقت نہیں. مشقت حکمت ہے. آگے چل کے ہم مشقت اور علت اور مصلحت میں، یا علت اور حکمت میں فرق آگے چل کے واضح کریں گے انشاءاللہ. تو اگر کسی حکم کی علت معلوم نہیں ہے، یعنی علت کیا تھی یہ شرط؟ ہاں، اگر اس کی علت اپنے اصل کے ساتھ ہی محدود ہے،
اور اس کے فرع میں پائے جانے کا تصور نہیں ہے تو اس پہ قیاس نہیں ہو سکتا. جیسے علت القصر، قصر کی علت، نماز قصر کرنے کی علت وہ سفر ہے، اور روزہ چھوڑنے کی علت وہ سفر ہے، مشقت نہیں ہے. اب سفر پر غیر سفر کو ہم قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم غیر سفر کو قیاس کریں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر مشقت والا عمل کرنے والا شخص وہ نماز قصر کر سکے گا یا روزہ چھوڑ سکے گا، اور یہ تو جائز نہیں شرعن. اب روزے کو لیجیے، آپ سخت گرمی میں جب روزے آتے ہیں، شریعت نے مسافر کو روزہ چھوڑ کر بعد میں روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور اس میں علت کیا ہے؟ علت سفر ہی ہے، مشقت حکمت ہے فقط. اور مشقت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. مشقت چونکہ منضبط نہیں، اس لیے شریعت نے مشقت کو علت نہیں بنایا، سفر کو علت بنایا. اگر مشقت کو علت بناتے تو کوئی بھی روزہ نہ رکھتا. ہر شخص یہ دعویٰ کرتا کہ مجھے بڑی مشقت ہوتی ہے گرمی میں روزہ رکھنے میں. سب کو مشقت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو بڑی محنت کے پیشے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو دن بھر چل پھر کر اپنے روزگار میں بھاگے پھرتے ہیں، یا اس طرح سے جن کے کٹھن معاملات ہیں، تو وہ تو روزہ چھوڑ دیتے پھر. اس لیے سفر میں روزہ چھوڑنے کی علت سفر ہے، اور علت سفر غیر سفر میں نہیں پائی جاتی. اس لیے جب حکم الاصل کی علت اپنے حکم کے ساتھ محدود ہو تو وہاں پر قیاس ممکن نہیں ہوتا. اب ہم سفر میں جو شریعت نے رخصتیں دی ہیں اس کو سفر تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور اس کو حالت اقامت کی کسی بھی پرمشقت حالت میں ثابت نہیں کرتے. سفر میں ہی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور سفر میں ہی نمازیں بعض صورتوں میں جمع کرنے کی اجازت ہے، یا سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے. ہاں، حالت اقامت میں مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کسی مشقت کی وجہ سے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ حکم الاصل کی علت کسی دوسری چیز میں پائے جانے کو اس کا تصور نہ کیا جا سکتا ہو، یا سفر میں نماز کا قصر کرنا، کیونکہ اس میں علت سفر یعنی مسافت کا طے کرنا، یہ کسی اور مسافر کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے سفر پر غیر سفر کو قیاس نہیں کر سکتے. حکم الاصل کی چوتھی شرط یہ ہے کہ حکم کی خصوصیت اپنے اصل کے ساتھ ثابت نہ ہو. اگر کہ اصل کی اپنے حکم کے ساتھ خصوصیت ثابت ہے تب بھی قیاس ممکن نہیں ہے. اگر اصل کی اپنے حکم کے ساتھ خصوصیت ثابت ہے، مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کو خصوصیت تھی کہ آپ کو 4 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے شادیاں کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور آپ کی ازواج کی خصوصیت ہے کہ وہ آپ کی وفات کے بعد ان کا بعد میں نکاح حرام قرار دیا گیا. اللہ نے فرمایا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا، کہ تم اللہ کے نبی کے ازواج سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو ازواج رسول سے آپ کے بعد نکاح کو حرام قرار دیا گیا. تو یہ ہوتی ہے جب حکم اپنے اصل کے ساتھ خاص ہو، خصوصیت جب ثابت ہو، خصوصیت پر قیاس نہیں ہوتا. اب ازواج رسول پر غیر نبی کے ازواج کے علاوہ کسی کی زوجہ کو بھی قیاس نہیں کر سکتے. باقی تمام امت کے ازواج کو اپنے شوہر کی وفات کے بعد نکاح کی اجازت ہے. یا جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت یعنی ان کی گواہی کو 2 آدمیوں کی شہادت یعنی گواہی کے برابر قرار دیا. اب حضرت خزیمہ کا واقعہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام ایک دفعہ مویشی منڈی میں گئے، یعنی جہاں پر جانور فروخت ہوتے تھے. وہاں پر آپ نے کسی بدوی کے ساتھ ایک اونٹ کا سودا طے کیا، ایک اونٹ کا سودا طے کیا، اور آپ اس کو قیمت دینا چاہتے تھے. وہ بدوی تھوڑا سا ایک طرف ہو گیا تو کسی اور نے اس کے ساتھ مل کر اونٹ کی زیادہ قیمت لگا دی. تو وہ عرابی آپ سے کہنے لگا جی آپ خریدتے ہیں کہ میں اس کو بیچ دوں؟ فرمایا بھائی میں تو خرید چکا ہوں. اس نے کہا جی آپ نے ابھی نہیں خریدا، میں کسی اور کو بیچنے لگا ہوں. فرمایا کہ بھائی میں تو اس سے خرید چکا ہوں، بس ابھی قیمت دینا باقی ہے. حضرت خزیمہ وہ کہنے لگا پھر کوئی گواہ پیش کریں آپ. حضرت خزیمہ وہاں پر موجود ہے. حضرت خزیمہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تو اس سے خریدا ہے. آپ نے بعد حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ آپ نے کیوں گواہی دی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اس سے بڑے معاملات میں ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ تو معمولی سی بات ہے، ہم ہر معاملے میں آپ کی تصدیق کرتے ہیں. تو تب آپ نے فرمایا کہ من شاہد لہ خزیمہ تو فہو حسبہ، پھر خزیمہ جس کے لیے گواہی دے دے اکیلے کی گواہی وہ کافی. تو خزیمہ ان کی خصوصیت تھی. تو جب حکم اپنے اصل تک محدود ہو تو اس پہ قیاس ممکن نہیں. تو یہ آپ نے حکم الاصل کی شرائط اور پھر حکم الاصل. چوتھا رکن ہے قیاس کا علت. علت قیاس کا بڑا عظیم رکن ہے، اور اسی کی بیس پر سارا قیاس کا عمل چلتا ہے. اس لیے علت کو قیاس کی بحث میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. علت سے مراد وہ وصف مشترک ہے جو اصل اور فرع میں پایا جاتا ہے جس کی بیس پر قیاس ہوتا ہے. شروع میں آپ حکمت اور علت میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. حکمت اور علت میں کچھ تھوڑا سا شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اشکال آ جاتا ہے.
حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت سے مراد وہ فائدہ ہے جو حکم میں مکلف کو حاصل ہوتا ہے، وہ مصلحت اور وہ فائدہ جو حکم میں، ہر حکم کے پیچھے شارع نے مکلف کے لیے، بندے کے لیے رکھا ہے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ جیسے نماز قصر کرنے میں کیا علت ہے؟ حکمت کیا ہے؟ انسان کو مشقت سے محفوظ رکھنا۔ اور سفر میں روزہ چھوڑنے میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ مکلف مشقت سے محفوظ رہے۔ شراب کی حرمت میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ انسان کی عقل محفوظ رہے، انسان کی عقل وہ صحیح کام کرے۔ تو یہ تمام احکام، کوئی بھی شریعت کا حکم نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی مکلف کا فائدہ نہ ہو، ہر حکم میں مکلف کا فائدہ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حیات، کہ نظام قصاص میں تمہاری زندگی ہے، اگر قاتل سے قصاص کیا جائے گا تو معاشرہ پرامن ہو جائے گا۔ الزانی تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تمام جرائم میں جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہیں، ان میں مصلحت اور فائدہ کیا ہے؟ کہ معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا۔ ہر حکم کے پیچھے ہر حکم کے پیچھے شریعت نے مصلحت ہے، مصلحت اور بندے کا فائدہ رکھا ہے۔ اب اس مصلحت اور فائدے کو حکمت کہا جاتا ہے، جو ہر حکم کے ساتھ کار فرما ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ شراب کی حرمت میں حکمت کیا ہے؟ انسان کی عقل محفوظ رہے۔ اور اسی طرح قصر میں حکمت کیا ہے؟ کہ انسان کو سفر میں نماز پڑھنے میں کوئی مشقت محسوس نہ ہو، یا مشقت حاصل نہ ہو پوری نماز پڑھنے میں۔ یہی روزہ چھوڑنے میں ایک حکمت کار فرمایا ہے کہ مشقت کو، مکلف کو مشقت سے محفوظ رکھا جائے۔ تو ہر حکم کے پیچھے مکلف کے لیے، یعنی بندے کے لیے، انسان کے لیے شریعت نے ایک جو فائدہ رکھا ہے، جسے مصلحت کہتے ہیں اصولیوں کی زبان میں، بندے سے مصلحت کو دور کرنا، مصلحت کو ثابت کرنا، یا کسی ضرر کو دور کرنا مقصود ہو، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اور علت کیا ہے؟ علت سے مراد وہ وصف منضبط ہے جس پر حکم کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر تو حکمت ہی وصف منضبط ہو، اسی کو علت بنایا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر حکمت وہ وصف منضبط نہیں ہوتا، یعنی ایسا وصف ہوتا ہے کہ جو بدلتا رہتا ہے اور سب افراد کے لیے ایک جیسا نہیں رہتا، اور اس کو اگر ہم علت بنائیں تو احکام میں پھر کچھ تشویش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ حکمت ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ سفر میں اگر آپ کہیں کہ روزہ چھوڑنے کی علت و مشقت ہے، تو پھر کچھ مسافر ایسے، کئی مسافروں کو سفر میں بالکل مشقت نہیں ہوتی، ہم کہیں گے کہ وہ روزہ رکھیں، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں کیونکہ مشقت علت ہے۔ اور یہاں گھر میں بیٹھے افراد کو ہم کہیں گے جو مشقت سے دوچار ہوتے ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، یا جن کے کوئی روزگار بڑے مشقت والے ہیں، ان کو ہم پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دیں گے۔ تو علت، حکمت عام طور پر وصف منضبط نہیں ہوتی، یعنی اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، افراد کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی رہتی، اس لیے حکمت کو علت نہیں بنایا جاتا۔ علت وہ وصف منضبط ہوتا ہے، ایسا وصف جو محدد ہو، متعین ہو، جو منضبط ہو، سب افراد کے لیے ایک جیسا ہو، اور افراد کے بدلنے سے وہ وصف نہ بدلے۔ جیسے ایک ہی مثال ہم بار بار سمجھا رہے ہیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے۔ جیسے سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، یا روزہ چھوڑنے کی اجازت، اس میں علت کیا ہے؟ سفر۔ اب کہیے کہ سفر جیسا بھی ہو، سفر خواہ وہ سہولت والا ہو، سفر خواہ مشقت والا ہو، سفر خواہ انسان کے لیے جتنا بھی ہو، جیسا بھی ہو، سفر میں آپ نماز قصر بھی کر سکتے ہیں اور روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو سفر میں قصر کرنے کی یا افطار کی علت وہ سفر ہے، مشقت نہیں۔ مشقت حکمت ہے، مشقت حکمت ہے، اور حکمت کبھی حاصل ہوتی ہے، کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اب بہت سے سفروں میں لوگوں کو مشقت نہیں ہوتی، پھر بھی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بہت سے سفر میں لوگوں کو مشقت نہیں ہوتی، پھر بھی حکم شرعی ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ احکام شریعت کی بنیاد اس وصف پر ہوتی ہے جو وصف منضبط ہو، سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ اب سفر تو سب کے لیے ایک جیسا ہے، سفر تو امیر کے لیے بھی سفر ہے، غریب کے لیے بھی سفر ہے، گھوڑے اونٹ پہ بھی سفر ہے اور گاڑی پہ بھی سفر ہے۔ تو سفر کی تعریف ایک ہی ہے، سفر نہیں بدلتا، ہاں مشقت کے ضابطے بدلتے رہتے ہیں۔ اس دور کے جب یعنی قصر کا یا افطار کا آغاز ہوا، تب واقعی سفر پر مشقت تھے، لیکن اللہ نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑے باسہولت سفر دے دیے، بڑی آسانی کے سفر ہیں۔ اب لوگ بیرونی ملک سفر کرتے ہیں، ان کو ذرا بھی تھکن کا احساس نہیں ہوتا، اور اس دور میں چند میل بھی اگر کوئی گھوڑے یا اونٹ پر سفر کر لے یا پیدل سفر کرے تو کتنی مشقت لاحق ہوتی ہے۔ تو سفر فی زمانہ بدلتا رہا، لیکن سفر کے احکام وہی رہے فقہا کے،
اتفاق کے ساتھ۔ تو یہ ہے علت اور حکمت میں فرق۔ تو حکمت سے میں دوبارہ دہرائے دوں، حکمت سے مراد وہ مصلحت یا وہ فائدہ ہوتا ہے جو احکام میں بندوں کو حاصل ہوتا ہے، جو ہر حکم کے ساتھ شارع نے رکھا ہے۔ اور علت سے مراد وہ وصف محدد، متعین اور منضبط ہے جس پر حکم شرعی کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ باقی علت کی ہم شرائط یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں۔ علت یہ قیاس کا اہم ترین رکن ہے، اور اس سے مراد وہ وصف ہے جو اصل اور فرع میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اصل کے حکم کو فرع تک متعدی یعنی فرع میں منتقل کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اوپر دی گئی مثال میں نشہ جو شراب اور نبیذ دونوں میں مشترک ہے، اس کو ہم علت کہتے ہیں، نشہ یا اسکار۔ اب علت کی شرائط کیا ہے؟ علت کی کئی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ علت وصف ظاہر ہو، یعنی ایسا وصف ہو جو بالکل واضح ہو، مخفی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ سمجھ نہیں آ رہا، یعنی حواس خمسہ کے ساتھ اس کا ادراک ہو سکتا ہے، جیسے شراب میں نشہ، اس کا واضح ادراک ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ وصف منضبط ہو، یعنی ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہو، اشخاص یا حالات کے بدلنے سے اس میں تبدیلی نہ آئے۔ جیسے شراب، اس میں علت الاسکار سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ اب اگر شراب میں نشہ کم ہے یا زیادہ، جس کو شراب کہا جاتا ہے، وہ حرام ہوگی۔ اب شراب سے کسی کو نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ جو عادی شرابی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ شراب پیتے رہتے ہیں، ان کو تھوڑی بہت پینے سے کوئی نشہ نہیں ہوتا، یا زیادہ پینے سے بھی ان کو نشہ نہیں چڑھتا، لیکن شراب حرام ہے۔ ہم اصل وصف کا اعتبار کریں گے، باقی کسی کو نشہ ہوتا ہے، اس سے نہیں ہوتا، نشہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں ضابطہ صرف نشہ آور ہونے کا ہے یا اس کے علت الاسکار کا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علت وصف مناسب ہو۔ وصف مناسب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس وصف کی حکم کے ساتھ مناسبت بالکل واضح ہو، یعنی وہ وصف ایسا ہو کہ شریعت نے اس کے مطابق جو حکم صادر کیا، وہ حکم اس کے مطابق بنتا ہو۔ وصف مناسب سے مراد کیا ہے؟ کہ اس وصف پر حکم کو مرتب کرنا بالکل معقول ہو اور صحیح ہو۔ جیسے آپ کہیے کہ شراب میں علت الاسکار ہے، اور شریعت نے ہمیں عقل کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اس لیے شراب میں شراب کا حرام ہونا بالکل، اس کا حرام ہونا علت الاسکار کے بالکل موافق اور مناسب ہے۔ جیسے قتل میں، قتل عمد میں علت کیا ہے؟ قتل عمد یہ علت ہے، اور حکم کیا؟ قصاص، اور مناسبت بالکل واضح ہے کہ قاتل کو ویسی سزا ملنی چاہیے، یہی عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ تو اس وصف کی حکم کے ساتھ مناسبت اور مطابقت صاف سمجھ آتی ہے، اور جس وصف کی حکم کے ساتھ مطابقت نہ ہو، اس کو علت نہیں بنایا جاتا۔ جیسے آپ کہیے کہ کسی آپ مشروب کی رنگت کی وجہ سے کہیں کہ اس کا رنگ شراب سے ملتا ہے، کہ شراب وہ مثال کے طور پر بلیک سے کلر کی ہوتی ہے، وہ ایسے خاص رنگ کی ہوتی ہے، تو کوئی مشروب اس رنگ کا ہو، آپ کہیے کہ شراب کے رنگ کا ہے، یہ جائز نہیں۔ نہیں، یہاں پر اس رنگت کی حکم الاصل کے ساتھ، ان حکم کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اب بہت سے مشروب وہ کئی رنگوں کے ہوتے ہیں، مشروب تو کئی رنگ، جیسے انگور کا رس ہے، وہ سیاہ سے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس میں علت اسکار نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ جیسے آپ یوں کہیے کہ شراب کا مائع شکل میں ہونا، تو مائع شکل میں تو بہت سے مشروبات حلال ہیں۔ تو یہ شراب کا مائع ہونا، یا اس کا کسی خاص رنگت کا ہونا، یا اس سے کوئی خاص سمیل قسم کا آنا، یہ تمام اوصاف مناسب اوصاف نہیں کہ ان کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا جائے۔ جو مناسب وصف ہے وہ صرف اس کا اسکار یعنی نشاور ہونا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ علت وصف متعدی ہو، یعنی ایسا وصف ہو جو اصل سے نکل کر فرع میں منتقل ہو سکتا ہو۔ اگر علت وصف متعدی نہیں ہے، اپنے اصل تک ہی محدود ہے، اپنے اصل تک ہی محدود ہے، جو فرع میں پایا نہیں جا سکتا، جیسے وصف سفر، وہ سفر میں محدود ہے، وہ فرع میں پایا نہیں جا سکتا۔ تو جب وہ فرع میں پایا نہیں جا سکتا تو پھر وہاں پر قیاس بھی ممکن نہیں۔ یا جیسے ہم نے حکم الاصل میں پڑھا کہ حکم اپنے اصل کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے نبی اسلام کی خصوصیت تھی کہ آپ 4 سے زیادہ ازواج سے نکاح کر سکتے تھے، اور آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ حکم حاصل نہیں۔ یہاں پر ہم کوئی علت نکال کر کسی فرد کو آپ پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو اگر علت اپنے اصل تک محدود ہو، جیسے سفر کی علت اپنے سفر تک ہی محدود ہے، تو ہم کسی اور کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ علت وصف متعدی ہونا چاہیے، ایسا وصف جس میں صلاحیت ہو ایک جگہ سے نکل کر دوسرے میں منتقل ہونے کی، جیسے کہ شراب کا وصف اسکار وہ کسی بھی نشہ اور مشروب میں پایا جا سکتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے شریعت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اہل ایمان، جب
اذان جمعہ ہو جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے فوری نکلو، اور یعنی خطبہ سننے کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے فوری نکلو، اور اپنی بے خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب خرید و فروخت چھوڑنے کا شریعت نے حکم دیا۔ اب اس میں ہمیں ارکان قیاس پورے کرنے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل ہمارے پاس ہے کہ اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ علت کیا ہے؟ جمعہ کی ادائیگی میں رکاوٹ۔ اب جو بھی ہمارا عمل جمعہ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے گا، اس کو ہم خرید و فروخت کا حکم دے کر حرام قرار دیں گے۔ جیسے کوئی نماز جمعہ کے وقت کوئی قرض کا لین دین شروع کر دے، یا کوئی منگنی کا رسم چل رہی ہو کسی کی، یا نکاح کا معاملہ چل رہا ہو، یہ سارے معاملات ہیں۔ نکاح کا معاملہ ہو، آپس میں لین دین کا معاملہ ہو، بیع و شراء ہو، یا کسی کے پاس آنے جانے کا معاملہ ہو، تو جو معاملات بھی ہمارے اذان جمعہ میں، نماز جمعہ کی ادائیگی میں اور تاخیر میں ایک وجہ بنتے ہیں، ان سب کو ہم بیع پر قیاس کرتے ہو حرام قرار دیں۔ ایک اور مثال دوں آپ کو، جیسے شریعت نے کہا کہ لا یرث القاتل، نبی اسلام نے فرمایا کہ قاتل وارث نہیں بنتا، قاتل وارث نہیں بنتا۔ اب ہمارے پاس اصل کیا ہے؟ قاتل، قاتل، اور اس میں علت کیا؟ اس کا قتل کرنا، اس کا قاتل ہونا۔ یہ علت آپ یوں کہیے، علت یہ کہی فقہا نے کہ کسی چیز کو بھی وقت سے پہلے حاصل کرنے کے لیے حرام طریقے سے کوشش کرنا۔ قاتل بطریق قتل اپنے مورث کو قتل کر کے حرام طریقے سے اس کی وراثت کو قبل از وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے وراثت کے حصول کا انداز رکھا ہے جب مورث فوت ہو جائے، جب فوت ہو جائے باپ وغیرہ کوئی بھی مورث، تو اس کی وفات کے بعد وراثت اس کے وارث کو ملتی ہے۔ اگر کوئی اپنے وارث کو قتل کر دے تو وہ وراثت سے محروم ہے، اور یہاں پر حکم کیا ہے؟ وراثت سے محرومی۔ اب ہم کسی ایک اور مسئلہ میں جائیں، جیسے اگر کوئی شخص کسی کے حق میں وصیت کرے، 1/3 میں وصیت جائز ہے، تیسرا حصہ وصیت کا جائز ہے شریعت میں۔ کوئی اپنے تیسرا حصہ مال کا اپنے کسی دوست کے لیے، مثلا غریب دوست ہے، کوئی بیچارہ بڑا غریب ہے، یا غیر وارث کسی کزن کے لیے، یا دور کے رشتہ دار کے جو وارث نہیں بنتا، اس کے لیے کوئی وصیت کر دے اپنے مال کے تیسرے حصے کی یا مال کے کچھ حصے کی، اور بندہ بڑا وہ مالدار ہو۔ اب جس کے حق میں وصیت کی گئی وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مار ہی نہیں رہا، تو مجھے وصیت کیسے ملے گی؟ وہ تو لیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وصیت کو جلد حاصل کرنے کے لیے جس نے وصیت کی وہ اپنے وصیت کرنے والے کا قتل کر دے، تاکہ وصیت کے مطابق مجھے جلد ہی مال حاصل ہو جائے۔ اب اس بندے کو بھی ویسے ہی وراثت سے محروم کیا جائے گا جیسے قاتل کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں میں وصف مشترک۔ علت کیا ہے؟ کہ دونوں جرم کا راہ اختیار کرتے ہوئے ایک چیز کو قبل از وقت حاصل کرنے کی کوشش۔ تو یہ ہے قیاس کی چاروں ارکان اور ان کی شرائط، یہ آپ نے سب تفصیل سے پڑھ لی۔ آگے ایک اضافی سی بات ہے، اس کو چھوڑیے، اور مناسب ہونے کے لحاظ سے علت کی اقسام، یہ بھی ایک دقیق بات ہے۔ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم آج قیاس کی بحث کو ختم کر سکیں۔ اب ہم تھوڑا سا پڑھیں گے علت کے مسالک پر۔ ہم نے کہا کہ علت وہ وصف مشترک جو اصل سے ہم نکال کر فرع میں ثابت کرتے ہیں تاکہ قیاس ممکن ہو۔ اب علت کن انداز سے حاصل کی جاتی ہے؟ علت کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ مسالک سے مراد ہے علت کو حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل۔ کن ذرائع اور وسائل سے ہمیں علت حاصل ہوتی ہے؟ تو بس اوقات نص ہمیں، یعنی کتاب و سنت کی نص سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں علت اس حکم کے لیے، فلاں وصف اس حکم کے لیے علت ہے۔ یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت اللہ تعالیٰ علت بتا دیتا ہے، یا اللہ کا رسول علت بتا دیتا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے، یہ ویسی مثال بنتی نہیں، یہ سبب کی مثال ہے۔ علت اور سبب میں فرق ہے۔ اس سے پہلے جب ہم نے سبب پڑھا تھا نا، سبب کیا تھا کہ جب حکم کی مناسبت اپنے وصف کے ساتھ واضح نہ ہو اس کو سبب کہتے ہیں، اور حکم کی مناسبت اپنے وصف کے ساتھ ظاہر ہو تو اس کو علت کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا آقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے پر نماز قائم کرو۔ اب سورج کا ڈھلنا یہ نماز پڑھنے کے لیے سبب ہے، علت نہیں۔ یہ دقیق سی بات ہے، انہوں نے غلط مثال دی تھی یہاں پر۔ دلوک الشمس یہ اقامت صلاۃ کے لیے سبب ہے، علت نہیں، کیونکہ ہمیں اس مناسبت کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج ڈھلنے پر ہی نماز پڑھنے کا کیوں حکم دیا۔ یہ مناسبت ہماری عقل سے ماورا ہے، اور یہی سبب اور علت میں فرق ہے۔ جب حکم اور وصف میں مناسبت عقل اس کا ادراک کر سکے، عقل اس کا ادراک کر سکے تو وہ علت ہوتی ہے۔ اگر حکم اور وصف میں، یہاں پر حکم کیا ہے؟ حکم ہے نماز پڑھنا، اور وصف کیا ہے؟ دلوک الشمس پر،
سورج کے ڈلنے پر، سورج کا ڈلنا وصف ہے اور حکم ہے نماز پڑھنے کا۔ اب نماز پڑھنے، نماز ظہر میں اور اس حکم میں، یعنی اس وصف میں ہم مناسبت ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ نے سورج ڈلنے پر ہی نماز پڑھنے کا کیوں حکم دیا، اور اس سے پہلے تھوڑا حکم کیوں نہ دے دیا، اللہ نے ضحیٰ کے وقت ہی نماز ظہر کا حکم کیوں نہیں دے دیا۔ تو یہ جو عبادات میں مناسبات ہوتی ہیں، اوقات کی یا رکعات کی یا تعداد کی یا ان کے طریقہ کار کی، ان کی علت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، ان کو اسباب کہہ سکتے ہیں، علت نہیں کہہ سکتے۔ تو دلوک الشمس یہ اقامت صلاۃ کا سبب ہے، علت نہیں۔ ہاں یہ دوسری مثال صحیح ہے، اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ جب آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں تو آپ کہیے کہ یہ نجاست ہے۔ تو یہ اذا کا معنی تکلیف بھی ہوتا ہے اور نجاست بھی ہوتی ہے، یہاں پر نجاست کے معنی میں کہ دم حیض نجس ہے، تو اس حالت میں عورت سے جماع نہ کرو، اس سے الگ رہو۔ تو معلوم ہوا کہ حالت حیض میں عورت سے الگ رہنے کی علت کیا ہے؟ اذا، یہ دم حیض کا نجس ہونا یا عورت کا تکلیف میں ہونا، یہ بھی علت ہو سکتی ہے کہ عورت ان حالات میں اپنی تکلیف میں یا اپنے مرض کی کیفیت میں ہوتی ہے، تو اس کو مزید پریشان نہ کیا جائے۔ باقی نجاست اور تکلیف دونوں ہی معنوں میں یہاں پر علت بن سکتی ہے یہ۔ تو یہ علت ہے، یعنی عورت سے حالت حیض میں جماع کی حرمت پر۔ یہ آیت نے اللہ نے بیان کر دیا کہ حالت حیض میں عورت سے جماع کیوں حرام ہے، اس کی علت ہے اذا۔ اس طرح اگر حدیث میں آپ جائیے تو آپ نے فرمایا لا یرث القاتل، قاتل وارث نہیں بنتا۔ اب حدیث میں واضح ہے کہ وصف قتل، جب کسی وصف کے ساتھ حکم جڑا ہونا، جب اس میں مشتق کسی حکم کے ساتھ جڑا ہو تو اس میں اشتقاق سے ہی ہم علت نکالتے ہیں۔ اب قاتل یہ مشتق ہے قتل سے، اس میں قتل ہوا ہے، جیسے الزانی الزانی وزن فریض کل واحد منہم مئۃ، شریعت نے کہا کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو۔ ان میں علت کیا؟ وصف زنا۔ تو جو ایک اس میں مشتق ہوتا ہے اس کے اشتقاق کو ہی علت بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شریعت نے خود واضح کہہ دیا کہ یہ اوصاف علت ہیں۔ اس سے علاوہ مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے نے فرمایا رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون الناس علی اللہ حجۃ، ہم نے رسولوں کو بھیجا اس وجہ سے تاکہ لوگوں کے لیے حجت نہ رہے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی بشیر یا نذیر نہیں آیا۔ تو رسولوں کی آمد و علت ہے اتمام حجت کی۔ یا اسی طرح شریعت میں اور بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، احادیث میں کئی ایک مثالیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بعض اوصاف کو بعض احکام کے لیے علت قرار دیا۔ تو جب شریعت کسی وصف کو علت کہہ دے تو علت ہوتی ہے، جیسے آپ ہمیں کہ کل مسکرین خمر، کہ خمر میں علت اسکار، یہ علت ہے کہ ہر نشہ ور چیز وہ خمر کا حکم رکھتی ہے۔ تو جو بھی نشہ ور چیز اس کو ہم خمر کا حکم دیتے ہیں، اور اس میں جو اسکار علت ہے یہ خود حدیث کے اندر بیان کر دی۔ تو اگر نص کسی علت کو واضح انداز میں بیان کر دے تو وہ علت کی بڑی قوی شکل ہوتی ہے۔ دوسری علت ہے اجماع، اجماع کے علماء اتفاق کر لیں کہ فلاں وصف فلاں حکم کے لیے علت ہے۔ جیسے وراثت میں سگے بھائی کو صرف باپ کی طرف سے ہونے والے بھائی پر ترجیح دیے جانے کی علت ماں کا رشتہ ہے، یعنی اگر ایک طرف صرف ایک اللاتی بھائی ہو، اگر آپ نے وراثت پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا، نہیں تو بات آسان ہے، ایک طرف سگا بھائی ہو، سگا بھائی جس کا رشتہ ماں باپ دونوں کی طرف سے، اور دوسری طرف صرف اللاتی بھائی ہو، تو سگے بھائی کو وراثت میں اللاتی بھائی پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ سگے بھائی کو وراثت ملتی ہے، اللاتی کو نہیں ملتی۔ ہاں سگا نہ ہو پھر اللاتی کی طرف، باپ کی طرف کے رشتے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور اس پر اجماع ہے کہ جب ایک کو دونوں طرف کا نسب حاصل ہے تو اسے ہم وراثت میں مقدم کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے علت کے حصول کا صبر و تقسیم۔ یہ لفظ ہے صبر و تقسیم سین کے ساتھ۔ صبر کہتے ہیں پرکھنا، اور تقسیم کہتے ہیں الگ الگ کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایک واقعہ آتا ہے تو ہم اس کی علت تلاش کرنے کے لیے اوصاف جمع کرتے ہیں، اور اوصاف جمع کرنے کے بعد ہم پرکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا وصف علت بننے کے لائق ہے اور کون سا وصف علت بننے کے لائق نہیں۔ اسے کہتے ہیں صبر و تقسیم۔ اس کی میں ایک آپ کو الگ سے مثال دوں، جیسے نبی السلام کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے کہا کہ میں تجھے ہلاک ہو گیا، مجھ سے بڑی غلطی ہو۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا میں نے نہار رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر کفارہ ادا کرو۔ اب یہاں پر اگر کوئی مجتہد علت تلاش کرنے نکلے، اب یہاں پر کئی اوصاف ہیں، کئی اوصاف ہیں جن کے بعد آپ نے حکم صادر فرمایا۔ اوصاف کیا ہیں؟ مثال کے طور پر آنے والا اعرابی تھا، اعرابی آیا، بدو آیا جو حکم شرعی نہیں جانتا تھا، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ بڑا پریشان ہے، اس نے کہا جی ہلاک، میں تو ہلاک ہو گیا۔ اور تیسرا وصف یہ ہے کہ اس نے کہا میں نے بیوی سے جماع کیا۔ اور کوئی وصف یہ بھی بنا سکتا ہے کہ میں نے فلاں خاص رمضان میں جماع کیا۔
تو یہ خاص رمضان میں جماع کا ہونا، یا عہد رسالت میں اس غلطی کا ہونا، یا اس آنے والے کا بدوی یا آرابی ہونا، یا حکم شرعی سے جاہل ہونا، یہ تمام اوصاف کفارہ کی علت بننے کے لائق نہیں۔ یہاں پر کفارہ کی علت کیا ہے؟ یعنی سارے اوصاف جمع کرنے کے بعد جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ کفارہ کی علت کیا ہے؟ نہار رمضان میں جماع کرنا۔ تو جب کوئی مسئلہ جس کی علت کتاب و سنت میں نہ ہو تو مجتہد پہلے تمام اوصاف کو جمع کرتا ہے، تمام اوصاف کو جمع کرتا ہے جو بھی علت بننے کے لائیں۔ جیسے آپ سادہ سی مثال، شراب کی مثال لیجیے، اس سے زیادہ سمجھ آئے گی۔ اگر کسی مجتہد کے پاس نص نہ ہو کہ نبی اسلام نے شراب کے حرام ہونے کی وجہ وہ نشہ کو قرار دی، اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر یہ نص معلوم نہیں کسی کو، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ شراب کیوں حرام ہے، اب وہ شراب کے اوصاف جمع کرتا ہے کہ شراب یہ مثال کے طور پر یہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ سائل یا مائع شکل میں ہوتی ہے، یا کہیے کہ اس کے اندر سے بدبو آتی ہے، یا یوں کہیے اس کا ذائقہ کڑوا سا ہوتا ہے۔ یہ کئی اوصاف ہیں اس کے۔ اب ان اوصاف کو پرکھتا ہے، صبر میں نے ان کو پرکھتا ہے ایک ایک کر کے۔ اب دیکھتا ہے کہ مائع شکل میں، تو کہتا ہے مائع شکل میں تو کئی مشروب جائز ہے، پانی مائع شکل میں وہ جائز ہے، تو مائع شکل میں ہونا یہ حرام ہونے کی وجہ نہیں ہو سکتی، یہ علت نہیں ہو سکتی حرام ہونے کی۔ یہ کہتا ہے کہ اس کا کڑوا، اور کئی حلال چیزیں بھی کڑوی ہوتی ہیں، کافی لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں، وہ کڑوی ہلکی سی، وہ کڑوی سی ہوتی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے کئی دوائیاں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، تو کڑوے ہونا یہ کوئی حرام ہونے کی علت نہیں۔ جیسے لوگ عہد قدیم سے وہ تما ہوتا ہے ایک، پنجابی میں تما کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا اس کو آپ سمجھ دیکھیں، یہ ملتا ہے حکما کے ہیں، کئی بیماریوں میں مفید اور انتہائی کڑوا ہوتا ہے، جیسے نیم ہے۔ اس سے زیادہ آسان مثال جیسے نیم ہے، اب لوگ اپنی جلدی بیماریوں کے علاج کے لیے اور خون کی صفائی کے لیے نیم کے پتوں کو یعنی گھوٹ کر ان کا پانی نکال کر، رس نکال کر پیا کرتے، اور یہ سب سے مؤثر علاج ہے جلدی بیماریوں سے بچاؤ کا، اور جو بھی خون کی گندگی ہے اس کو صاف کرنے کا، نیم کو رگڑ کر وہ پیتے تھے۔ اب نیم کڑوی ہوتی ہے، اور کوئی کہے کہ شراب کڑوی ہے، تو کڑوی تو اس سے زیادہ نیم ہوتی ہے، لیکن یہ کڑوی ہونا یہ حرام ہونے کی علت نہیں۔ یا اسی طرح کوئی سوچتا ہے کہ یہ ایک خاص رنگ کی ہے، تو مشروب تو کئی رنگوں کے ہوتے ہیں، تو آخر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نشہ ور بھی ہے، تو اس کا نشہ ور ہونا چونکہ عقل کو معاف کرتی ہے، اور شریعت نے کہا عقل کی حفاظت کرو، تو اس کا نشہ ور ہونا یہ واضح مناسب وصف ہے جو اس کے حرام ہونے کی علت بننے کے لائق ہے۔ اسے کہتے ہیں صبر و تقسیم۔ مصنف نے آگے اس کی تین اقسام بیان کی ہیں۔ ایک کہتے ہیں ایک قسم ہے اس کی تنقیح المناد، بس لفظوں کی میں وضاحت کر دوں، باقی خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ تنقیح المناد یہ صبر و تقسیم کے معنی میں، تنقیح کہتے ہیں صاف کرنے کو، اور مناد کہتے ہیں علت کو۔ مناد علت کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کا دار و مدار اس کو مناد کہا جاتا ہے، اور یہاں پر علت کے معنی میں آیا علت کو صاف کرنا۔ علت کو صاف کرنے سے مراد ہے کہ غیر ضروری اوصاف سے علت کو صاف کر کے ایک منضبط وصف کو علت بنانا۔ جیسے میں نے کہا شراب کے ساتھ کئی اوصاف جڑے ہوئے ہیں، شراب کے نشاور ہونے کے علاوہ بھی کئی اوصاف ہیں، ان تمام اوصاف سے صاف کر کے ایک خاص وصف کو علت قرار دینے سے کہتے ہیں تنقیح المناد، اس عمل کو تنقیح المناد کہتے ہیں۔ دوسرا تخریج المناد، تخریج المناد یہ الگ چیز ہے، مسلم نے ایسی تین قسمیں کہہ دی ہیں، اصل میں صبر و تقسیم اور تنقیح المناد یہ ایک ہی چیز ہے، اور اصولیوں نے ویسے علت کے حصول کی تین قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے نص، دوسرا اجماع، اور تیسرا ہے صبر و تقسیم، اور تنقیح المناد یہ صبر و تقسیم ہی کی صورت ہے۔ اگلی دو صورتیں ہیں وہ تو ویسے ہی قیاس کے عمل کا نام ہے۔ تخریج المناد کیا ہے؟ تخریج المناد ہوتا ہے کہ نص سے علت کو نکالنا کسی بھی انداز میں، نص سے علت یعنی کسی بھی واقعہ سے علت کے نکالنے کو تخریج المناد، تخریج کہتے ہیں نکالنا، اور مناد کہتے ہیں علت کو۔ اور تحقیق المناد یہ ہے کہ علت کو بروئے کار لانا، یعنی وہ علت جو ہم نے نکال لی ہے اس کو فرع میں ثابت کرنا، اسے تحقیق المناد کہتے ہیں۔ اس حد تک کافی، اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ آخری ایک بات ہے جس کو پڑھ لیں اور پھر میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اپنے مراتب کے لحاظ سے قیاس کی اقسام تین اقسام ہے: قیاس اولا، قیاس مساوی، اور قیاس ادنا۔ قیاس اولا کیا ہے؟ کہ فرع میں علت اصل سے زیادہ مضبوط ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر یہ حرام ہے وہ تو بالاولا حرام ہے۔ اس کی واضح مثال جیسے اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اف بڑا ہلکا کلمہ ہے کسی کو تکلیف دینے کا، اف بڑا ہلکا کلمہ ہے، تو جب اف کہنا حرام ہے تو ڈانٹنا، برا بلا کہنا، گالی گلوچ اور مارنا یہ بالاولا حرام، اسے ہم کہتے ہیں قیاس اولا، کہ فرع میں علت اصل سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ جو اصل ہے نا اف،
اف میں کیا ہے کہ والدین کو تکلیف دینا یہ علت ہے، اف نہ کہو تاکہ والدین کو تکلیف نہ ہو۔ اب ڈانٹنے میں اف سے کہیں زیادہ تکلیف ہے، تو ڈانٹنے میں جو علت ہے تکلیف کی وہ اف سے کہیں زیادہ کامل اور اتم شکل میں موجود ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ڈانٹنا اور جھڑکنا یا والدین کو گالی ہونا، اگر اف کہنا حرام ہے تو یہ بلا اولا حرام ہے، اور اس میں حرمت پہلے سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے قیاس مساوی۔ قیاس مساوی کہ علت اتنی ہی ہو فرا میں جتنی اصل میں، جیسے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، ہم آپ کو قرآن کریم کی آیت سے مثال دے دیتے ہیں کہ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اب یتیم کا مال کھانے میں علت کیا ہے؟ مال ضائع کرنا۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے میں مال کھاتا نہیں، میں دوسرے کو کھلاتا ہوں، وہ بھی تو ضائع کر رہا ہے، یا کہے کہ کھاتا نہیں ویسے جلا دیتا ہے، یا کسی بھی انداز میں ضائع کرتا ہے، تو ضائع کرنے کی علت جہاں بھی پایا جائے کہ وہ کھانے کے مفہوم میں ہوگی، یہ ہے کیسے مساوی کہ نقصان کیا ہے؟ اس کا مال ضائع ہو گیا، وہ خود کھائے یا کسی کو کھلائے یا چلائے۔ اسی قسم اس کو کہتے ہیں قیاس ادنا، کہ فرع میں علت اتنی مضبوط نہ ہو، فرع میں علت اصل سے کمزور ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ شراب میں علت مضبوط ہے نشہ کی، اور کسی بھی نبیذ میں اگر علت نشہ کی کمزور ہو، اسے کہتے ہیں قیاس ادنا۔ تو ہم نے اس سے پہلے واضح کر چکے، جب علت پائی جائے تو قیاس ہو جائے گا، وہ ادنا بھی ہوگا، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ علت تھوڑی ہے یا زیادہ ہے۔ تو قیاس کی بات اس حد تک کافی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔